یہ پروگرام آپ کی خدمت میں محمد جبران نقشبندی کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ خطیب پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع صاحب اوکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور دیگر سینکڑوں موضوعات پر مزید بیانات سننے کے لیے میرے یوٹیوب چینل ایم جبران کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ شکریہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيب ربنا ومطلوب ربنا وغوثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا ماوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم ما شاء الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیے. اللهم صل على مولانا وعلى آل سيدنا وآله وصحبه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا خير خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المؤمنين. حمد و صلاۃ کے بعد سورہ فاتحہ شریف کی 2 آیتیں جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کے متعلق کچھ بیان کرنے سے پہلے میں اپنے قلبی جذبات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. آج میرے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا دن ہے. یہ لمحات میرے لیے بڑے مبارک لمحات ہیں کہ میں اس آستانہ عالیہ پر حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اللہ تعالی میری حاضری
اس دربار عالیہ میں مقبول و منظور فرمائے. آمین. میں گجرات کے علاقے میں کچھ عرصے سے حاضر ہو رہا ہوں اور جس قدر مجھ پر شفقت، عنایت اور محبت حضرت قبلہ عالم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب مدد اللہ العالی، جو اس وقت سینکڑوں علماء کرام کے استاد بھی ہیں، شیخ طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، اور اپنی مثال آپ ہیں. آپ نے اور آپ کے فرزندوں نے حضرت علامہ مولانا محمد اشرف صاحب قادری اور حضرت علامہ مولانا محمد افضل صاحب قادری مدد اللہ العالی نے جس قدر تعاون فرمایا ہے، جس قدر یہ مجھ پر شفقت اور محبت فرماتے ہیں، نوازتے ہیں، میں واللہ العظیم صحیح عرض کر رہا ہوں کہ میرے دل کی گہرائیوں میں اس سارے گھرانے کی بڑی عزت اور بڑی عظمت ہے، اور میں ان کی شفقت اور ان کی عنایت کو اپنے لیے عین سعادت اور خوش بختی سمجھتا. باوجود نالائق ہونے کے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آستانہ عالیہ کو سلامت با کرامت رکھے. اور اس آستانہ عالیہ اور اس چشمہ فیوز و برکات کا سلسلہ جاری و ساری رہے، اور لوگ یہاں آتے رہیں اور سیراب ہو کے جاتے رہیں. حقیقت یہ ہے کہ حضرت قبلہ عالم تو بہت ہی بڑے عالم ہیں، استاد العلماء ہیں، اور ان کے یہ فرزند ارجمند جو ہیں یہ بھی اپنے وقت کے جید اور اکابر علماء کرام میں سے ہیں، اور میری جو حالت ہے وہ تو میں اچھی طرح جانتا ہوں. یہ ان کی محض شفقت اور محبت ہے کہ مجھے بلایا ہے اور بلا کر نوازا ہے. میں بڑے ادب سے ان بزرگوں کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اگر بلایا ہے اپنے آستانے پر اور اپنے دربار میں تو پھر خالی نہ لوٹانا، نظر کرم کرنا، مہربانی کرنا. بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ حاضر ہوا. ابھی دیکھیے نا کہ خود تو خاموش بیٹھے ہیں اور ہمارے جیسے طالب علموں کو، نالائقوں کو بٹھا دیتے ہیں کہ بھائی بیان کرو، حالانکہ ان حضرات کے سامنے لب کشائی کرنا ادب کے خلاف ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ارشادات عالیہ سے اور کلمات طیبہ سے ہمیں نوازیں، مگر یہ خود خاموش بیٹھے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں بولو تو ہم بول رہے ہیں. اور اس طرح جب تک بلاتے رہیں گے بولتے رہیں گے. میں جو بات عرض کرتا ہوں وہ غور سے سنیے. یہاں یہ ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم بول رہے ہیں، یہ خاموش بیٹھے ہیں، لیکن ہم ان سے کہتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آج آپ خاموش ہیں، ہم بول رہے ہیں. ایک وقت ایسا آنا ہے جہاں ہم سے نہیں بولا جائے گا، وہاں پھر آپ نے بولنا ہے. یہاں آپ خاموش بیٹھے رہیے اور ہم بول رہے ہیں اور بولیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آنا ہے جہاں ہمیں بولنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی، وہاں آپ نے بولنا ہے اور بول کر ہمیں نجات دلانی ہے.
وہاں ہماری جرت ہمت نہیں ہوگی کہ وہاں ہم بول سکیں. وہاں آپ جیسے بزرگ ہی بولیں گے اور بول کر ہمارے جیسے نکموں اور ناکاروں اور گناہگاروں کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنیں گے. میں اسی نیت سے اور اسی نظریے سے آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں، ورنہ مجھے شرم آتی ہے کہ ایسے بزرگوں کے ہوتے ہوئے میں کرسی پر بیٹھ جاؤں اور کچھ بیان کروں. چونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، میں کھڑے ہو کر زیادہ دیر بیان نہیں کر سکتا، اس لیے معذرت خواہ ہوں. وقت مختصر ہے، چند ٹوٹی پھوٹی باتیں کرنی ہیں. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے دوستوں سے مل کر، خصوصاً ہمارے ملک کے ممتاز نعت خواں جناب محمد یوسف چشتی صاحب. میرا ان سے تعلق 40 برس سے ہے. میں چھوٹا سا تھا، پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. یہ ہمارے شہر میں جاتے تھے، ہمارے شہر کے ہمارے ہی گھر والے لوگ جلسہ کرتے تھے اور ان کو نعت شریف کے لیے بلاتے تھے. میں اس وقت بچہ تھا، مجھے نعت پڑھنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا تھا، اب بھی نہیں آتا. تو میں ان سے کہا کرتا تھا کہ مجھے نعت شریف سکھاؤ، آپ مجھے شاگرد بنا لو اپنا اور مجھے نعت شریف پڑھنے کا طریقہ سکھاؤ. تو سال کے بعد تشریف لے جاتے تھے، 2-3 سال گئے تو میں تو نعت خوانی کے سلسلے میں ان کو اپنا استاد سمجھتا. یہ بھی مجھ سے بڑی محبت رکھتے ہیں، تو گجرات آتا ہوں تو ان سے بھی کبھی کبھی ملاقات ہو جاتی ہے. میں سب کے لیے دعائیں کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صحیح معنوں میں ثنا خوان بنائے اور ہماری ثنا خوانی کو قبول فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں نے سورہ فاتحہ شریف کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ فاتحہ شریف تقریباً ہر مسلمان مرد و عورت کو زبانی یاد ہوتی ہے، اور یہ ہر نماز کی رکعت میں، ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی جاتی ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں 5 وقت التجا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا. سیدھا رستہ کون سا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وضاحت نہ فرماتا تو بڑی مشکل پیش آتی. کوئی کہتا یہ سیدھا راستہ ہے، کوئی کہتا وہ سیدھا راستہ ہے. اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی اور خود ہی وضاحت فرما دی. ارشاد فرمایا کہ ایمان والو تم یوں کہو، صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا. اب واضح ہو گیا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا. اور اللہ تعالیٰ نے انعام کن پر فرمایا ہے؟ اگر اس کی بھی اللہ تعالیٰ وضاحت نہ فرماتا تو بڑی مشکل پیش آتی. کوئی کہتا فلاں طبقے پر انعام ہے، کوئی کہتا فلاں گروہ پر انعام ہے، کوئی کہتا فلاں جماعت پر انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی فرمائی اور اس کی بھی وضاحت فرما دی. ارشاد فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین. اب متعین ہو گیا
کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے، اور جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اور ہم بھی پانچوں وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی اسی رستے پر چلا، جس رستے پر انبیاء ہیں، جس رستے پر صدیقین ہیں، جس رستے پر شہداء ہیں، جس رستے پر صالحین ہیں، اے اللہ ہمیں بھی اسی رستے پر چلا۔ سبحان اللہ۔ ذرا غور کرو، ہم نے اس صراط مستقیم پر چلنا ہے تو بولو ادھر سے چلو گے یا ادھر سے چلو گے؟ ادھر سے چلیں گے نا۔ ادھر سے جب چلیں گے تو سب سے پہلے ہمیں تعلق، رابطہ اور نسبت کن لوگوں سے پیدا کرنی ہوگی؟ صالحین سے، اور صالحین پہنچائیں گے شہداء تک، شہداء پہنچائیں گے صدیقین تک، اور صدیقین پہنچائیں گے انبیاء تک۔ یہاں ایک عرض کروں، تفسیریں بہت سی ہوتی ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ انبیاء سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہے، جو سارے انبیاء کرام کی نبوت اور کمالات کا مرکز اور مجموعہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صدیقین سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو سارے صدیقین کے سردار ہیں۔ انبیاء و مرسلین کے بعد سارے صدیقین کے سردار ہیں اور مرکز ہیں۔ اور شہداء سے مراد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے، جو سارے شہیدوں کے سردار اور سارے شہیدوں کی شہادت کا مرکز ہے۔ اور صالحین سے مراد امیر المومنین و امام المتقین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے، جو سارے صالحین کے سردار ہیں۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ چاروں سلسلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تک پہنچتے ہیں۔ نقشبندی سلسلہ بھی سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت علی کی طرف چلا جاتا ہے، اور وہ بھی حضرت علی پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، صالحین کے سردار اور صالحین کا مرکز امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم نے ان کے پیچھے لگنا ہے، اور یہ چاروں سلسلے ان کے پیچھے ہیں، چاروں سلسلے ان سے متعلق، یہ سب ان کے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ اور حضرت علی پیچھے ہیں، حضرت عثمان غنی کے وہ پیچھے ہیں، حضرت عمر فاروق کے وہ پیچھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کے اور حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ بہر صورت یہ چاروں سلسلے جو ہیں، چاروں سلسلوں کا راستہ اور طریقہ صراط مستقیم ہے۔ اور یہی صراط مستقیم ہم اللہ تبارک و تعالی سے پانچوں وقت طلب کرتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی اسی صراط مستقیم پر ہے۔ قرآن میں آپ پڑھتے ہیں ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب صراط مستقیم پر ہے۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی صراط مستقیم پر ہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ تو اللہ
अलैहिस्सलाम की ज़ात बराह रास्त वाबस्ता है। और फिर हुजूर की ज़ात के साथ सैयदना सिद्दीक अकबर, चूंकि हुजूर अंबिया का मरकज़ है, सारे नबी भी हुजूर के साथ वाबस्ता, और सारे सिद्दीकीन हजरत अबू बकर सिद्दीक के साथ, सारे शुहदा फारूक आजम और उस्मान गनी के साथ, सारे सालेहीन अमीरुल मोमिनीन हजरत अली के साथ। तो जिस रास्ते पर ये है अल्लाह ताला उसके साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, हजरत अली, और इनके पीछे हम चारों सिलसिलों वाले पीछे पीछे जा रहे। एक बात अर्ज कर रहा हूं, ये जरा दिल के कानों से सुनिए। इसी सीधे रास्ते पर शैतान भी है, शैतान भी इसी सीधे रास्ते पर। कुरान पढ़ के देख लो। इस शैतान ने अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज किया था, लाअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, ऐ अल्लाह मैं जरूर जरूर तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा उन लोगों को बहकाने के वास्ते जो तेरे सीधे रास्ते पर चलते। गौर करना, हम चल रहे हैं सीधे रास्ते पर, ये शैतान चल नहीं रहा, ये बैठा हुआ है। हम चल रहे, ये चल नहीं रहा, ये बैठा हुआ है। और क्यों बैठा हुआ है? सीधे रास्ते पर चलने वालों की घात में, सीधे रास्ते पर चलने वालों को बहकाने के वास्ते और सीधे रास्ते से हटाने के वास्ते ये बेईमान भी इसी सीधे रास्ते पर ही बैठा हुआ है। क्योंकि जो पहले ही टेढ़े रास्ते हैं, उन टेढ़े रास्तों पर बैठने की इसको क्या जरूरत है? वो तो पहले ही टेढ़े, जो टेढ़े रास्तों पर चल रहे हैं उनको कहता है ठीक है, तुम जल्दी से जाओ, तेजी से दौड़ो, तेजी से चलो। ये बैठा हुआ है सीधे रास्ते पर। और क्यों बैठा है? सीधे रास्ते पर चलने वालों को बहकाने के बाद। चुनाचे इसने अल्लाह ताला की बारगाह में ये भी कहा, सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि ऐदीहिम व मिन खल्फिहिम व अन ऐमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। अल्लाह, ये जो सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं ना, मैं इन पर चारों तरफ से हमला करूंगा, आगे से भी, पीछे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी, और चारों तरफ से हमला करके इनको सीधे रास्ते से हटाऊंगा। और फिर तू अक्सरों को शुक्रगुजार नहीं पाएगा। यहां मैं शुक्र के मुतल्लक बहुत मुख्तसर अर्ज करके आगे बढ़ता हूं। हम लोग ये समझते हैं कि शुक्र सिर्फ ज़बानी कर दिया जाए तो शुक्र अदा हो जाता है कि खाना खा लिया तो कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, या सिर्फ पानी पी लिया तो कह लिया अल्हम्दुलिल्लाह, या सोकर उठे तो कह दिया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयानी बादा वफाती व इलैहिल बासु वन नुशूर। ज़बानी शुक्र अदा करना भी सुन्नत है, जरूरी है, लेकिन याद रखो सिर्फ ज़बानी कलामी शुक्र अदा करने से सही तौर पर शुक्र अदा नहीं होता जब तक कि उसके साथ साथ अमली तौर पर और अपने अफ़आल और किरदार से शुक्र अदा न किया जाए, जिसकी मैं बहुत मुख्तसर वजाहत करता हूं। मुझे ये बताइए कि अगर पैसा हो हराम का, नाजायज और बातिल तरीके से हासिल किया हुआ,
اس حرام کے پیسے کی روٹی کھائے، کھانا کھائے اور بعد میں کہے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کھانا کھلایا، تو بتاؤ اس کو آپ شکر کہیں گے؟ حرام کے پیسوں کا آپ نے لباس پہنا اور اللہ کا شکر کیا تو یہ شکر ہوگا؟ نہیں، علی ھذا القیاس۔ تو سن لو، شکر کس کو کہتے؟ شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت، چاہے وہ نعمت دینی ہو یا دنیاوی ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اس کی نافرمانی اور معصیت کا ذریعہ نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کا ذریعہ نہ بنائے، یہ شکر ہے۔ اور اگر اس نے معصیت اور نافرمانی کا ذریعہ بنا لیا تو یہ ناشکری۔ مثلا اللہ نے مال دیا، یہ ایک دنیاوی نعمت ہے، تو اس مال کو عیاشی کا ذریعہ بنا لے، اس سے شراب پینا شروع کر دے اور اس سے برائیاں بدکاریاں کرنا شروع کر دے، تو اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال چونکہ اس نے غلط کیا لہذا یہ ناشکری ہے۔ اور اللہ کی دی ہوئی نعمت مال کا صحیح اور جائز استعمال، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اور اگر ان آنکھوں کا استعمال غلط کرے، ان چیزوں کو دیکھے جن کا دیکھنا حرام اور ممنوع ہے، تو یہ ناشکری ہے۔ اور آنکھوں کا صحیح استعمال کرنا یہ شکر ہے۔ صحیح استعمال کیا ہے؟ قرآن شریف پڑھے، قرآن شریف کو دیکھے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کو دیکھے، علماء کرام کے چہروں کو دیکھے، بزرگان دین کی زیارت کرے، ماں باپ کو پیار محبت سے دیکھے۔ جن چیزوں کا دیکھنا شرعاً ممنوع اور حرام نہیں ہے ان کو نہ دیکھے، بلکہ ان چیزوں کو دیکھے جن کا دیکھنا ممنوع نہیں ہے، تو یہ آنکھوں کا استعمال جائز ہے اور یہ شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، توانائی دی ہے، اگر آپ اس قوت و توانائی کو غلط کاموں پر، حرام کاموں پر صرف کریں، غریبوں اور ضعیفوں اور کمزوروں کو ستائیں، تو آپ نے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا استعمال غلط کیا، یہ ناشکری ہے۔ اور اگر غریبوں، ضعیفوں اور کمزوروں کی مدد کریں تو یہ شکر ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ گویا ناشکری جو ہے یہ نافرمانی ہے اور شکر فرما برداری ہے۔ تو شیطان نے کہا میں چاروں طرف سے حملہ کر کے لوگوں کو ناشکر گزار بنا دوں گا، ناشکرا بنا دوں گا، اے اللہ تیرا نافرمان بنا دوں گا، اور صراط مستقیم سے ہٹا کر تیرے رستوں پر چلا دوں گا۔ شیطان سیدھے رستے پر بیٹھا ہوا ہے، سیدھے رستے پر چلنے والوں کو بہکانے اور بھٹکانے کے واسطے۔ اللہ اکبر۔ اب میں نے صرف ایک نسخہ آپ کو بتانا ہے کہ یہ شیطان بے ایمان جو سیدھے رستے پر بیٹھا ہوا ہے، سیدھے رستے پر چلنے والوں کو سیدھے رستے سے ہٹانے کے لیے اس سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں، کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ایک بات اور یاد رکھنا، دشمن کتنا خطرناک ہے کہ چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے اور پھر نظر نہیں آتا۔ جو دشمن نظر بھی نہ آئے اور حملہ کرے چاروں طرف سے، وہ کتنا خطرناک دشمن ہوتا ہے۔ اب اس دشمن اور خطرناک دشمن سے ہم نے کس طرح بچنا ہے؟ آئیے سوچیں، غور و فکر کریں کہ ایسے خطرناک دشمن سے ہم کس طرح بچ سکتے ہیں۔ چنانچہ جب شیطان نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا کہ میں ضرور تیرے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا تاکہ سیدھے رستے پر چلنے والوں کو سیدھے رستے سے ہٹاؤں اور گمراہ کروں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اے شیطان جو میرے مخلص بندے ہیں نا ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے، چاہے تو چاروں طرف سے حملہ کرنے کی کوشش کرے مگر ان پر تو اثر انداز نہیں ہو سکے گا، ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، وہ تیری کوششوں کو خاک میں ملا دیں گے اور وہ تیرے چکر میں نہیں آئے۔ اور شیطان دیکھو ذرا دھیان کرو، باوجود اس کے کہ اس نے کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا، اس نے بھی اعتراف کیا، کہنے لگا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے مخلص بندے ہیں نا وہ مجھ سے گمراہ نہیں ہو۔ تو شیطان نے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات کا اعتراف کیا کہ اے اللہ جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ مجھ سے گمراہ نہیں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرما دیا کہ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ اثر نہیں ہوگا، کوئی زور نہیں چلے۔ تو معلوم ہو گیا کہ اللہ والوں پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا۔ تو اب اگر ہم اس خطرناک دشمن سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کا دامن تھامیں۔ اگر بہکنے اور بھٹکنے سے بچنا چاہتے ہو تو یہ اللہ والے جو ہیں ان کا دامن تھام لو اور ان کے طریقے پر چلو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے کتنا پیارا شعر فرمایا، فرماتے ہیں تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تیرے غلاموں کا نقشے قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالیہ قادریہ مراریہ شریف۔ اگر شیطان سے بچنا چاہتے ہو تو ان کا دامن تھام لو جن پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، جو اللہ تبارک و تعالی کی عظمت اور کبریائی کے چادر کے نیچے۔ فرمایا اولیائی تحت قبائی، میرے ولی میری قبا کے نیچے ہیں، میری چادر کے نیچے ہیں۔ تو بولو جو اللہ تعالیٰ کے سایہ کرم میں ہو ان پر شیطان کا اثر ہو سکتا ہے؟ وہ شیطان کے اثر کو خاک میں ملا دیتے۔ چنانچہ میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، یہ آستانہ بھی قادریہ ہے۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور بات جو آپ نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی وہ عرض کرتا، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات عبادت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے روشنی ہی روشنی پھیل گئی، روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ اس روشنی میں ایک چہرہ نمودار ہوا، چہرہ ظاہر ہوا، اور اس چہرے میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر جا، آج سے میں نے تجھے نماز معاف کر دی۔
فرماتے ہیں میں نے سنتے ہی کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب آپ نے لاہور پڑھی تو وہ روشنی دھواں بن گئی، دھوئیں کی شکل میں تبدیل ہو گئی، اور اس میں سے آواز آئی کہ اے عبد القادر تو نے مجھے پہچان لیا، میں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا مگر تجھے تیرا علم بچا گیا۔ آپ نے فرمایا بے ایمان یہ بھی تیرا دھوکہ ہے، علم تو تیرے پاس بھی تھا، پھر علم نے تجھے کیوں نہ بچایا؟ تو معلم الملکوت تھا، تو علم کے ساتھ ساتھ میرے رب کے فضل نے مجھے بچایا۔ بڑی لاہور اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت، بڑی لاہور اور شیطان کے دھوکے کو کیا غارت، علوم و فضل سے وہ نور چمکا غوث اعظم کا۔ جب تک علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ۔ اب تیرے علم والے پھرتے ہیں مگر شیطان کے چکر میں آئے ہوئے، کیا بات ہے؟ علم تو ہے مگر علم کے ساتھ ساتھ اللہ کا فضل نہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے۔ علم تو شیطان کے پاس بھی تھا مگر گمراہ کیوں ہو گیا، بے دین کیوں ہو گیا؟ اس واسطے کے علم کے ساتھ ساتھ فضل الہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، ان علماء کے پیچھے لگو اور ان علماء کی بات مانو جن کے پاس علم بھی ہو اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بھی ان کے شامل حال ہو۔ اور اگر کوشش کرو گے نا، تجسس کرو گے تو اللہ والے تمہیں مل جائیں گے۔ ایسے علماء ربانیین آج بھی موجود ہیں، اگر نہ موجود ہو تو یہ دنیا ہلاک اور برباد ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ شیطان گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اللہ والوں پر اثر نہیں ہوتا۔ مریدوں نے پوچھا حضرت آپ نے کیسے پہچان لیا کہ یہ شیطان ہے؟ فرمایا اس کی بات ہی شیطانی نہیں ہوگی، میں اس کی بات سے ہی سمجھ گیا۔ کیوں کہ یہ رکوع سجود والی ظاہری نماز نبی کریم علیہ السلام کو معاف نہ ہوئی، صدیق اکبر کو معاف نہ ہوئی، عمر فاروق عثمان غنی علی شیر خدا کو معاف نہ ہوئی، امام حسن حسین کو معاف نہ ہوئی، اشرا مبشرہ کو معاف نہ ہوئی، اتنے اولیاء گزرے ہیں ان کو معاف نہ ہوئی، مجھے کیسے معاف ہو سکتی؟ تو میں سمجھ گیا کہ یہ بات ہی شیطانی ہے۔ اور یہاں میں ایک بات عرض کروں کہ آج کل کا ملنگ یا آج کل کا کوئی ولی جو بنے ہوئے ہیں نا، ولی نہیں ہے مگر بنے ہوئے، کوئی آج کل کا ہوتا ہے نا مست ملنگ یا کوئی کلندر شلندر، تو وہ کہتا بس ٹھیک ہے اب ہماری ہر وقت کی نماز ہے، اصا ہر ویلے ہی ملتی ہوئی ہے نماز زاہدہ سجدہ سجود است اور نماز عاشقہ کر کے وجود ہے، ابھی ہر ویلے ہی نماز ہے، اس نے بحث کیا نا۔ مگر اللہ والے شیطان کی کوششوں کو اور شیطان کی قوتوں کو مغلوب کر دیتی ہے، خاک میں ملا دیتے ہیں۔ اسی واسطے تو اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا اثر نہیں ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ والوں پر اثر نہیں ہوگا۔ یہاں ایک بات میں اور بھی عرض کروں، بڑی پیاری بات ہے، اور اس بات کو طلبا توجہ سے سنو۔ اور کمال یہ ہے کہ یہ بات لکھی ہے
مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے جو مخالفوں کے حکیم الامت ہیں، ہمارے مخالفین جن کو حکیم الامت اور مجدد الملت مانتے ہیں، جو انہوں نے بات لکھی، شیخ محقق حضرت مولانا شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ منورہ گئے اور یہ نیت کی کہ اب میں مدینے میں رہوں گا، مدینے میں مروں گا اور اسی سرزمین پر دفن ہوں گا اور قیامت کے دن اسی سرزمین سے اٹھوں گا جس سرزمین سے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے۔ حضور کی بارگاہ میں رہتے، پانچوں وقت مسجد نبوی میں نماز پڑھتے، پھر سلام کا ہدیہ پیش کرتے۔ کتنی بڑی سعادت! ایک دن شیخ صاحب فرماتے ہیں مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواب میں زیارت ہوئی اور فرمایا عبد الحق ہندوستان جاؤ اور جا کر ہمارے دین کی تبلیغ کرو، ہندوستان جاؤ اور حدیث شریف کا علم پھیلاؤ، میری سنت اور میرا طریقہ لوگوں کو جا کر بتاؤ۔ صبح ہوئی، حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضور میں تو اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہی اس لیے ہوں کہ آپ کے قدموں میں رہوں اور آپ کے قدموں میں قیامت تک سوتا رہوں اور پھر آپ کے قدموں سے ہی اٹھوں، تو مجھے اپنے دربار سے دور نہ کیجیے، مجھے اپنی بارگاہ میں رہنے کی اجازت عطا فرما دیجیے، میں تو اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہی اس مقصد کے لیے۔ درخواست کی، مختصر کروں، دوسرے دن پھر سرکار کی زیارت ہوئی اور فرمایا عبد الحق ہمارا حکم ہے ہندوستان جاؤ، اور ساتھ کیا فرمایا؟ فرمایا یہاں تو تم ہماری قبر انور کی زیارت کرتے ہو، ہمارے روضہ انور کی زیارت کرتے ہو، وہاں تم ہماری زیارت کیا کرو۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ عبد الحق ہندوستان کے فقراء پر نظر عنایت رکھنا، یہ بھی سرکار نے حکم دیا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ چونکہ سرکار کا حکم تھا، میں اشک بار آنکھوں سے مدینے سے نکلا کہ میں مدینے سے جدا ہو رہا ہوں، میں مدینے سے دور جا رہا ہوں، اگرچہ سرکار کا حکم تھا مگر پھر بھی جدائی مدینہ کا صدمہ تھا۔ تو فرماتے ہیں روتا ہوا میں مدینے سے نکلا، لیکن خدا کی قسم اس کے بعد ہر روز رات کو خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوتی، حضور کی زیارت ہوتی تھی، حضور کی حضوری نصیب ہوتی تھی اور میں براہ راست سرکار سے مسئلے پوچھتا تھا بلا نام۔ چنانچہ آپ مدینہ منورہ سے چلے، منزلیں طے کرتے ہوئے، سفر طے کرتے ہوئے دہلی میں تشریف لے۔ اب جو بات کرنی ہے آپ ذرا غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں جب میں دہلی میں آیا تو میں نے سنا کہ وہاں ایک فقیر تھا جس کی بڑی شہرت تھی اور لوگ کہتے تھے بڑا ولی اللہ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں چونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا عبد الحق ہندوستان کے فقراء پر نظر عنایت رکھنا، تو فرماتے ہیں میں بھی اس فقیر کی ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے، دیکھنے کے لیے گیا۔ تو جب میں گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں تو بھنگ اور چرس کا دور چل رہا، بھنگ بھی جا رہی، چرس بھی جا رہی ہے۔ میں حیران ہو گیا اور اس فقیر کی جرت اور جسارت دیکھیے، اس نے اپنے چیلے سے کہا کہ ایک پیالہ بھر کے مولوی صاحب کو بھی پیش کرو، وہ لے آیا پیالہ۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے کہا کہ میں نہیں پیوں گا، یہ حرام ہے۔ تو اس نے کہا
فقیر نے کہا مولوی حرام حرام نہ کر پی لے. آپ نے فرمایا نہیں پیو کیونکہ حرام ہے. اس نے کہا پی لے ورنہ پچھتائے گا. آپ نے فرمایا میں نہیں پچھتاؤں گا تو پچھتائے گا. جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت و سنت پر عمل کرتا ہے وہ نہیں پچھتائے گا. وہ پچھتائے گا جو آپ کی شریعت اور آپ کے احکام کی خلاف ورزی کرتا. اس فقیر نے منہ پر ہاتھ پھیر کے نا کہا جا پھر دیکھ لینا. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں واپس آ گیا مگر میری طبیعت پر اتنا گہرا اثر پڑا کہ جب میں گھر آیا مجھے بخار ہو گیا, کپڑا اوڑھ کر لیٹ گیا. رات ہوئی تو فرماتے ہیں جس طرح حضوری حاصل ہوتی تھی نصیب ہوتی تھی جب میں حاضر ہونے لگا تو جس مکان میں جس کمرے میں سرکار تشریف فرما تھے اسی مکان کے دروازے پر وہ فقیر کھڑا ہوا تھا. اس نے میرا راستہ روک لیا. اس طرح کہا میں نہیں جانے دوں گا تجھے اندر, پہلے اقرار کر پیے گا یا نہیں پیے. آپ نے فرمایا نہیں پیو. اس نے کہا پھر میں بھی نہیں جانے. شیخ صاحب فرماتے ہیں میں کھڑا رہا اور وہ بھی راستہ روک کے کھڑا رہا. اس نے مجھے جانے نہیں دیا یہاں تک کہ میری آنکھ کھل گئی, میں بیدار ہو گیا اور میں سرکار کی زیارت سے محروم ہو گیا. آپ ذرا غور کیجیے, یہ بات جو ہے اس کا اندازہ میں اور آپ نہیں لگا سکتے. وہی لگا سکتا ہے جس کو روزانہ سرکار کی زیارت ہوتی ہو اور پھر نہ ہو تو اس کا کیا حال ہے. یہ انتہائی محبت کی بات ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں سارا دن میری طبیعت پر اثر رہا, بڑا قلق, بڑا اضطراب, بڑی پریشانی کہ آج رات میں زیارت سے محروم رہا. فرماتے ہیں دوسری رات ہوئی تو کیا دیکھا کہ پھر وہی فقیر دروازے پر کھڑا. پھر اس نے کہا کہ میں اندر نہیں جانے دوں گا ورنہ اقرار کر پینے کا. پینے کا اقرار کرے گا تو اندر جانے دوں گا. فرماتے ہیں میں نے کہا میں نہیں کیونکہ حرام. اس نے کہا پھر میں اندر نہیں جانے دوں. فرماتے ہیں پھر اسی طرح میری آنکھ کھل گئی اور میں دوسری رات بھی زیارت سے محروم رہا. تیسری رات بھی آ گئی. تیسری رات بھی ایسا ہی ہوا. جب اس نے راستہ روکا اور کہا میں نہیں جانے دوں گا تو شیخ صاحب فرماتے ہیں میں نے خود اپنے کانوں سے سنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اندر اپنے دربان خاص سے فرمایا کیا بات ہے عبدالحق نہیں آ رہا. آج تیسری رات ہے عبدالحق نہیں آ رہا. تو فرماتے ہیں پھر خود ہی حضور نے توجہ فرمائی اور دیکھا تو ارشاد فرمایا, اپنے دربان خاص سے ارشاد فرمایا کہ وہ جو دروازے میں کتا کھڑا ہوا ہے اس کتے سے کہو کہ ہٹ جائے, دور ہو جائے اور عبدالحق کو اندر آنے. ایسا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ وہ فقیر اسی وقت بالکل کتے کی شکل میں متشکل ہو گیا, کتا بن گیا اور وہ بھاگ گیا اور میں اندر چلا. سرکار نے بڑی مہربانی فرمائی, بڑی شفقت فرمائی اور فرمایا عبدالحق یہ تمہارا امتحان تھا اور تم کامیاب ہوئے ہو. اگر تم اقرار کر لیتے تو یہ ہماری حضوری کا شرف بھی چھن جاتا اور سارے درجے مرتبے ختم ہو جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں امتحان میں کامیابی عطا فرمائی ہے. سرکار نے بہت زیادہ مہربانی فرمائی. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہ جو قلق اور اضطراب تھا محروم ہونے کا وہ سارا دور ہو گیا اور اتنی خوشی اور اتنی مسرت حاصل ہوئی کہ جس کی کوئی حد نہیں, جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں. خیر فرماتے ہیں صبح ہوئی تو میں فجر کی نماز اور اپنے وظائف سے فارغ ہو کر اشراق پڑھ کر گیا کہ اس فقیر کا پتہ کرا. فرماتے ہیں پھر گیا تو اس کے وہ جو چیلے تھے نا, میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہارا وہ فقیر کدھر گیا؟ انہوں نے کہا صبح پہلے ہم آ کر دروازہ کھولتے تھے تو وہ اندر سے نکلتا تھا اور آج ہم نے دروازہ کھولا ہے تو اندر سے ایک کتا نکل کے بھاگ گیا ہے اور پتہ نہیں ہمارا وہ پیر کدھر گیا.
پتا نہیں کدھر غائب ہو گیا, کمرے سے کتا نکل کر بھاگ گیا. تو آپ نے فرمایا وہی تمہارا پیر, وہی تمہارا فقیر تھا وہ. پھر آپ نے واقعہ سنایا تو بہت سے لوگ تو توبہ کر گئے اور سیدھے رستے پر آ گئے, اور بات جو ڈھیٹ اور جدی تھے وہ اڑے رہے, جن کی قسمت میں سعادت اور یہ نعمت نہیں تھی. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھا آپ نے, شیطان اللہ والوں کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے مگر کامیاب نہیں ہوتا. لیکن یہاں ایک بات میں نے اور عرض کر لی, میرے بزرگوں اور دوستوں غور سے سنو. یہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کی بات کس نے لکھی ہے؟ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی نے, جو دیوبندیوں کے بڑے مولوی. اب میں آپ پر یہ چھوڑتا ہوں اور آپ کو انصاف کی دعوت دے کر پوچھتا ہوں کہ جو مشرک اور بدعتی ہوتے ہیں کیا ان کو حضور روزانہ اپنی زیارت کا شرف بخشتے؟ ان کو یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہوتی ہے کہ روزانہ سرکار کی زیارت کے شرف سے مشرف ہو؟ نہیں. جب آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ شیخ صاحب کے عقیدے پڑھ کر دیکھ لو, ان کی کتابیں پڑھ کر دیکھ لو. ہمارا وہی عقیدہ ہے جو حضرت شیخ کا عقیدہ. شیخ صاحب نے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے وہی ہمارا مسلک ہے. شیخ صاحب بھی فرماتے ہیں میراث شریف کرنا بہت بڑی سعادت ہے. شیخ صاحب بھی بزرگان دین کے مزارات پر جاتے تھے اور اقتصاد فیض کرتے تھے, اور فرماتے ہیں کہ بزرگان دین کی مزارات سے فیض حاصل ہوتا ہے, برکتیں حاصل ہوتی ہیں, وہاں جانے سے مرادیں پوری ہوتی ہیں. وہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اعمال پر حاضر اور ناظر ہے. حضور حقیقی جسمانی دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہے. حضور کو اللہ تعالیٰ نے کل شے کا علم عطا فرمایا ہے. بلکہ وہ فرماتے ہیں اگر خیریت دنیا اکبار زوداری, اگر دونوں جہان کی خیریت اور دونوں جہان کی عافیت چاہتا ہے تو میں تجھے بتاؤں کہ وہ کہاں سے ملتی. اگر خیریت دنیا اکبار زوداری, بدرگاہ پہ آؤ ہر جمی خواہی تمنا کن. فرماتے ہیں حضور کی بارگاہ میں آ جاؤ, یہ وہ بارگاہ ہے کہ اس بارگاہ میں جو مانگو وہ ملتا ہے. سرکار اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے قاسم ہے, اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے خازن ہیں. جو چاہے جس کو چاہے جب چاہے اللہ کے حکم سے عطا فرمائے. الحمدللہ, شک شبہ نہ کرو ہمارا مسلک بالکل حق ہے. ہم انہی لوگوں کے طریقے پر ہیں جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں اور سرکار کی بارگاہ میں مقبول و منظور. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارے سنی آج کل شک شبے کا شکار ہو رہے ہیں, تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں, کیونکہ گمراہ کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے. حضور نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا آدمی صبح مومن ہوگا شام کو کافر ہو جائے, شام کو اچھا بڑا مومن ہوگا صبح ہوگی تو کافر ہے. اور خدا کی قسم ہم اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں. چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کراچی میں ایک ٹولہ ہے شیطانوں کا, انہوں نے اپنا نام تو رکھا ہوا ہے حزب اللہ, مگر میں کہتا ہوں حزب الشیطان. بڑا گمراہ شخص ہے وہ, اور اس کو پیسہ مل رہا ہے باہر سے, اور وہ بہت سا لٹریچر چھاپ کر مفت تقسیم کر رہا. وہ ایسا بے ایمان اور حرامی ہے کہ اس نے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, خواجہ غریب نواز کو, حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو,
حضرت بابا فرید شکر گنج کو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کو، حضرت داتا گنج بخش کو، حضرت مجدد الفسانی کو، حضرت شاہ ولی اللہ کو، سب کو کافر لکھا ہے۔ تو بولو کہ ان ہستیوں کو ایسا کہے، میں تو کبھی اس کو حلالی ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ جو حلال کا ہوتا ہے نا وہ بدعمل تو ہو سکتا ہے مگر بے ادب نہیں ہو سکتا۔ بے ادب وہی ہوتا ہے جس کی اصل میں فرق ہو۔ چنانچہ میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اس کے گھر کے آگے جا کر تقریر کی اور وہاں بھی یہی الفاظ کہے اور یہ بھی کہا کہ جو اس کو حلالی سمجھے وہ بھی حرامی ہے، اور وہ تقریر کہے وہی کراچی میں ڈٹ کر میں اس کا مقابلہ کر رہا ہوں، لیکن اس کو پیسہ مل رہا ہے کروڑ روپیہ، یہ بھی مجھے پتا ہے کہاں سے مل رہا ہے، اور میں نے حکومت کو بھی بتایا، کئی مرتبہ اس پر پابندی وغیرہ بھی لگی ہے، لیکن وہ پھر بعد نہیں آتا، پتہ نہیں کیا معاملہ ہے۔ باہر صورت اس بحث میں نہیں پڑتے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں اس ظالم نے ابھی ابھی پے در پے 4 اشتہار چھاپے ہیں۔ پہلا اشتہار چھاپا کہ حضور زندہ نہیں ہے، حضور مر گئے، حضور مردہ ہے، حضور کے مردہ ہونے کے متعلق اس نے لکھا معاذ اللہ ثم معاذ۔ اشتہار چھپ گئے، گلیوں میں لگے ہوئے ہیں، کوچوں میں، بازاروں میں، روڈوں پر لگے ہوئے۔ ایک اچھا بھلا آدمی جو حیات النبی کا قائل تھا وہ اشتہار پڑھ کر میرے پاس آیا، میں نے اس کو کہا، میں نے اس کو جواب دیا، سمجھایا، کہنے لگا اس نے تو قرآن کی آیت لکھی ہے۔ تو میں کہا میں بھی تو قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں۔ کہنے لگا وہ تو شہیدوں کے بارے میں آتی ہے۔ میں کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے بڑے شہید ہیں، اور شہید کا معنی اگر تجھے سمجھ میں آ جائے گا تو پھر تو مان لے گا کہ حضور سب سے بڑے شہید ہیں۔ اور اہل سنت کا اس پر اجماع ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تو بہت بڑی شان ہے، انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے اکمل، اتم اور افضل ہے، اور حضور تو سید الانبیاء حبیب کبریا ہے۔ حضور تو ساری کائنات کی حیات کا سبب ہے۔ یہ ساری کائنات زندہ اس لیے ہے کہ میرا آقا زندہ ہے، یقین کیجئے۔ میں نے اس کو بہت سمجھایا لیکن وہ میرے سامنے ہاں ہاں کرتا رہا۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ لو دیکھ لو، صبح اچھا بنا، جب اشتہار نہیں پڑا تھا اچھا بنا تھا، اشتہار پڑھنے کے بعد شام کو عقیدہ خراب ہو گیا۔ اور ابھی ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا کہ ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے، ایمان نام ہے عقیدوں کے درست ہونے کا، ورنہ قادیانی بھی کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، قربانیاں بھی کرتے ہیں، پہلے کھلم کھلا حج بھی کرتے تھے، اب اگرچہ پاکستان سے نہیں جا سکتے، لیکن جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں وہ وہاں سے چوری چھپے آتے ہیں، حج کرتے، لیکن علماء امت کے نزدیک وہ کافر و مرتد ہے، اور بالکل کافر و مرتد ہے۔ تو حالانکہ وہ کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ان کی مسجدیں بھی ہیں، سب کچھ ہے، تو کافر کیوں ہے؟ ان کا عقیدہ درست نہیں، ان کا عقیدہ درست نہیں۔ بولو ختم نبوت عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا، تو ان کا یہ عقیدہ درست نہیں۔ جب عقیدہ درست نہیں تو نہ آپ نے ان کے کلمے کو دیکھا، نہ نمازوں کو دیکھا، نہ مسجدوں کو دیکھا، نہ روزوں کو دیکھا، نہ زکات کو، نہ حج کو، نہ شکل کو، نہ صورت کو۔ معلوم ہوا ایمان نام ہے عقائد کے درست ہونے کا۔ ایک عقیدہ بھی خراب ہو جائے تو ایمان ختم ہو۔ تو جناب صبح مومن شام کو کھاتے، شام کو اچھا پڑے، چلا گیا کسی کی تقریر میں اور وہ تقریر کر رہا ہے، بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پر لگا رہا ہے، کافروں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کر رہا ہے۔ اس نے اس کو سچا جان لیا، سچا مان لیا، ہاں میں ہاں ملا دی، اور اس کا طریقہ اور عقیدہ اختیار کر لیا۔ جناب جب عقیدہ خراب ہو گیا
تو شام کو مومن تھا، رات کو تقریر سن کے صبح جب عقیدہ خراب ہو گیا تو بولو کافر ہو گیا یا نہیں ہو گیا؟ تو جو کچھ میرے آقا نے فرمایا اس کا مشاہدہ ہو رہا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایمان کی حفاظت کرو، اس شیطان سے بچنے کے واسطے ان اللہ والوں کے ساتھ وابستہ رہو۔ اور سنو میں آپ کو بتاؤں، میں دنیا پھرتا ہوں، پاکستان تو پورا ہی، جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا بعض بیرونی ملکوں میں بھی جانے کا اتفاق ہوا ہے، اپنے ہی ملک کی بات کرو، میرا یہ مشاہدہ ہے کہ آج کل عقیدے انہی لوگوں کے درست ہیں جو کسی بزرگ سے وابستہ ہیں، یہ میرا دعویٰ ہے۔ دوسرے جو ہے نا وہ گڑر بیان ہے، نہ ادھر نہ ادھر، کوئی ایسی بات کوئی ایسی بات، تذبذب کا، شکوک و شبہات کا شکار۔ جن کے عقیدے پکے ہیں، جو مضبوط اور مستحکم ہیں، وہ وہی لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں کسی اللہ والے کا دامن ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان اللہ والوں کو چھوڑو گے تو شیطان کا شکار ہو جاؤ گے۔ حضور نے بھی فرمایا کہ اولیاء اللہ کی جماعت جو ہے، صالحین مومنین کی جماعت جو ہے، اس جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور نے فرمایا خبردار اس جماعت سے الگ نہ ہونا، ورنہ شیطان کا اسی طرح شکار ہو جاؤ گے جس طرح وہ بکری بھیڑیے کا شکار ہو جاتی ہے جو اپنے گلے سے الگ ہوتی ہے۔ تو ان اللہ والوں کے ساتھ وابستہ رہو، جو ان کے ساتھ وابستہ ہے اس کا ایمان سلامت ہے، محفوظ ہے، ان پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، اور جو ان کا دامن تھام لیتا ہے ان کی برکت سے اس پر بھی اثر نہیں ہوتا۔ دیکھو میں عرض کروں، بزرگان دین نے لکھا ہے کہ یہ دنیا جو ہے اس کو ایک منڈی سمجھو، ایک میلہ سمجھو، اور جہاں منڈی لگتی ہے یا میلہ ہوتا ہے تو وہاں ہر قسم کے آدمی ہوتے ہیں، جیب کاٹنے والے بھی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ تو میں ایک مثال دے کر بات سمجھا رہا ہوں کہ فرض کر لو کہ 12-13 سال کا نادان بچہ ہو اور اس کی جیب میں 100 کے 5 نوٹ ہو، تو جیب کاٹنے والے کی جب نظر پڑے گی تو جیب کاٹنے والا کہے گا ہے بھی بچہ، ہے بھی نادان، اور 500 روپیہ جیب میں ہے اور ہے بھی اکیلا، تو وہ پیچھے لگ جائے، اور پیچھا اس وقت چھوڑے گا جب جیب کو صاف کر دے۔ اب فرض کر لیجئے کہ اتنی ہی عمر کا 12-14 سال کا ایک اور بچہ ہے، اس کی جیب میں بھی 100 کے نوٹ ہیں، مگر وہ میلے میں تنہا نہیں پھر رہا، کسی دانا کا، کسی بزرگ کا، کسی بزرگ کا، کسی دانا کا، اور کسی افسر کا، کسی حاکم کا ہاتھ پکڑ کے پھر رہا ہے۔ تو بولو اس کے پیچھے بھی جیب کاٹنے والا لگے گا؟ جیب کاٹنے والا کہے گا بچہ تو نادان ہے، جیب میں نوٹ بھی ہے، مگر جس کا ہاتھ پکڑ کے جا رہا ہے وہ دانا ہے۔ اگر اس کو خبر ہو گئی نا تو پھر مجھے جیل خانے کے سوا اور کچھ نصیب نہیں ہو۔ تو جیب کاٹنے والا اس بچے کے پیچھے نہیں لگے گا جو بچہ کسی دانا کا ہاتھ پکڑ کے میلے میں پھر رہا۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں اس دنیا کے میلے میں تنہا نہ پھرو، کیونکہ تمہاری جیب میں ایمان کے نوٹ ہیں، اور ایمان کی جیب کاٹنے والے جیب کترے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر اس دنیا کے میلے میں اپنے ایمان کی جیب کو بچانا چاہتے ہو تو اس دنیا کے میلے میں تنہا نہ پھرو، غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ خواجہ بہاؤالدین نقش بند، شیخ شہاب الدین سورورد رضی اللہ تعالی
شیطان مجمعین، ان کے ہاتھ پکڑ کے ان کے دامن تھام کے پھرو، ان پر شیطان کا اثر نہیں ہوتا، جب ان کے دامن تھام کے پھرو گے تو ان کی برکت سے تم پر بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو، جس سیدھے رستے پر ہم چل رہے ہیں اسی سیدھے رستے پر شیطان بھی بیٹھا ہوا ہے، اور اس سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ وابستہ رہو۔ اور یاد رکھو، وابستگی صرف یہی نہیں ہے کہ رسمی طور پر پیر پکڑ لیا، بیعت ہو گئے، اور اس کے بعد پیر کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل نہ کیا۔ پیر کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرو، ان کے نقشے قدم پر چلو، ان کا طریقہ دیکھو، ان کا طریقہ کیا ہے وہی طریقہ اختیار کرو، ان کے قدم بقدم چلو گے، ان کی اتباع کرو گے، ان کی غلامی کرو گے، تو پھر انشاءاللہ العزیز تم اس ایمان کی جیب کاٹنے والے سے بچ جاؤ۔ اچھا، ایک بات میں آپ کی خدمت میں اور کروں، شیطان ہے نا، شیطان جو بڑا ہے نا، اس کا نام ہے اصل میں ابلیس، وہ ایک ہی ہے، مگر اس کے چیلے بہت سے شیاطین، اور وہ کچھ تو ہے نا جنوں میں سے جو نظر نہیں آتے، اور کچھ انسانوں میں بھی ہے، جو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ اکابر علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتا ہے ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے۔ یا رب العالمین، وہ نبیوں کے دشمن کون ہیں؟ اور ہمارے نبی پاک کے دشمن کون ہیں؟ شیاطین الجن والانس، اللہ فرماتا ہے وہ جنوں اور انسانوں کے شیطان، شیاطین کوئی جن کہتا ہے، کوئی انس کہتا ہے، پہلے کیا ہے؟ جن۔ تو میں نے جن ہی تو پہلے پڑھا تھا نا، پھر بعد میں کسی نے کہا اچھا ہے مجھ سے غلطی ہو گئی ہوگی، غلط پڑھ گیا میں۔ شیاطین الجن والانس، تو یہ جن اور انس معلوم ہوا انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، بولو انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، اور وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ نبی پاک کے دشمن۔ اور ان کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، اور یہ جو وسوسے ڈالنے والے خناس شیاطین ہیں، یہ کون ہے؟ من الجنۃ والناس، جنوں سے بھی اور انسانوں سے۔ اچھا، تو اب دیکھیے جن بھی دشمن، انسان بھی دشمن، کتنے دشمن ہیں؟ یہ سب کے سب ایمان کی جیب کاٹنے کے لیے لگے، گلی کوچے پھر رہے۔ اب تو ان کا بڑا زور ہو رہا ہے، تو ان ایمان کے ڈاکوؤں سے بچو، اپنے ایمان کی جیب کی حفاظت کرو، خدا کی قسم ایمان سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ لو ایک بات اور عرض کر دوں، چھوٹی سی بات ہے، ابھی جمعے کے بعد موقع ملے تو اب نہیں تو بعد میں جس وقت بھی موقع ملے قرآن شریف ضرور دیکھنا، سن مجھ سے لو اور تسلی دیکھ کر خود کر لینا۔ تیسرا پارا اور تیسرے پارے کی آخری آیت مجھ سے سن لو اور خود دیکھ کر پڑھ کر تسلی کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار،
شک جو لوگ کافر ہو گئے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مر گئے، کافر ہو گئے اور کافر ہی مر گئے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِنْهُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ذرا دھیان سے سن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرض کرو کہ ہر کافر کے پاس اتنا سونا ہو کہ اس سے روئے زمین بھری ہوئی، مراریہ شریف کی زمین نہیں، ضلع گجرات کی نہیں، پورے پاکستان کی نہیں، تمام زمین، روئے زمین سونے سے بھری ہوئی ہو اور وہ ایک ایک کافر کی ملکیت ہو، ہر ایک کافر کے پاس روئے زمین بھر سونا، تو وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا اللہ یہ روئے زمین بھر سونا مجھ سے لے لے اور مجھے عذاب سے نجات دے دے، روئے زمین پر سونا مجھ سے لے لے بدلے کے طور پر، فدیے کے طور پر، اور مجھے عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، کسی کافر کی یہ پیشکش قبول نہیں ہوگا۔ اولئک لہم عذاب علیم وما لہم من ناصرین۔ اللہ فرماتا ہے یہ کافر وہ لوگ ہیں جن کے واسطے دردناک عذاب ہے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کے مددگار تو ہوں گے مگر ان کافروں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اچھا، جو بات کرنی ہے وہ ذرا توجہ سے سنو۔ کافر کے پاس روئے زمین بھر سونا ہو تو وہ روئے زمین بھر سونا دے کر اللہ کے عذاب سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ اور بولو ایمان والا اپنے ایمان کی بدولت اللہ کے عذاب سے نجات حاصل کرے گا یا نہیں؟ ایمان والے کو ایمان اللہ کے عذاب سے بچائے گا۔ معلوم ہوا کہ ایمان روئے زمین بھر سونے سے زیادہ قیمتی دولت، کہ روئے زمین پر سونا اللہ کے عذاب سے نجات نہیں دلا سکے گا مگر ایمان نجات دلائے گا۔ تو ایمان روئے زمین پر سونے سے زیادہ قیمتی دولت ہے۔ اور یہاں ایک بات میں ضرور عرض کروں، یہ تو بتاؤ کہ یہ ایمان ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ تو خدا کی قسم ایمان ملا ہے بارگاہ مصطفیٰ، ایمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ملا۔ اب اندازہ کرو ان مولویوں کا جو شب و روز ممبروں پر چڑھ کے یہ کہتے پھرتے ہیں حضور کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، حضور کسی کو نفع و نقصان نہیں پہنچا سکتے، حضور کو کوئی اختیار نہیں تھا۔ ان بدبختوں سے پوچھو کہ حضور کی بارگاہ سے تو ایمان ملا ہے، اور ایمان ایسی دولت ہے کہ روئے زمین پر سونا اس کا بدلہ اور مقابلہ نہیں ہو سکتا، اور جس کی بارگاہ سے ایمان ملا ہے اسی کے متعلق کہتے پھرتے ہو وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں ایمان ملا ہے۔ معلوم ہوا ان کو ایمان ملا ہی نہیں، اگر ملا ہوتا تو ایمان کی قدر ہوتی ہے، اور پھر یہ جانتے کہ یہ اتنی قیمتی دولت حضور کی بارگاہ سے ملی ہے تو پھر میں کس منہ سے کہتا پھرتا ہوں کہ وہ کچھ نہیں دے سکتے۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو مخاطب کر کے ایک شعر فرمایا، کمال ہی کر فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی،
اور میرے آقا کی اور کوئی اگر تم پر عنایت شفقت اور مہربانی نہیں ہے تو اتنا تو بتاؤ. اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا. تو یہ تو بتاؤ یہ کلمہ تمہیں کس نے پڑھایا؟ یہ کلمہ تمہیں کس نے پڑھایا اور کس نے اس کائنات میں تشریف لا کر لوگوں سے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. سرکار نے تشریف لا کر کلمہ پڑھایا ہے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کیا سرکار کا اتنا احسان بھی نہیں مانتے ہو؟ اور تمہیں ایمان دیا، تمہیں کلمہ پڑھایا، مسلمان بنایا، تمہیں وہ دولت دی کہ روئے زمین پر سونا اس دولت کا بدلہ نہیں ہو. تو اصل میں یہ جو کہتے پھرتے ہیں نا وہ کچھ نہیں دے سکتے، معلوم ہوتا ہے ان کو ایمان کی دولت ملی. اگر ملی ہوتی تو یہ ایسا نہ کرے. اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اس ایمان کی قدر کرو. ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا، ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے. چند ٹکوں کی خاطر ہم اپنا ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. نوکریوں اور چھوکریوں کی خاطر اپنا ایمان چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں. اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو. ہمیں ایمان کی قدر نہیں، ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے، ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو نبی پاک سے، ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو صدیق اکبر سے پوچھو، فاروق اعظم سے پوچھو، عثمان غنی سے پوچھو، علی شیر خدا سے پوچھو رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. میں کہتا ہوں ایمان کی قدر پوچھنی ہے تو بلال حبشی. ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو بلال حبشی سے پوچھو. اور میں کہتا ہوں ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو فاطمہ کے لال امام حسین. ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو ان بزرگان دین سے پوچھو. تو میرے بزرگان، میرے بزرگوں اور دوستوں، اس ایمان کی قدر کرو، اس ایمان کی حفاظت کرو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ کہ زمین کا جھگڑا ہو، مکان کا جھگڑا ہو، 10-20 تولے 50-100 تولا سونا ہو، اس کا جھگڑا ہو جائے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں. اور حضور کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں ہوتی رہے، ہم تک سے مت نہیں ہوتے. ہمارے خون میں کوئی جوش پیدا نہیں ہوتا. کیا بات ہے؟ ہماری بہو بیٹی کی طرف کوئی ٹیڑھی نظر کر کے دیکھے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے اور ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جس کے قدموں کی دھول پر بیٹیاں قربان، بیٹے قربان، ماں باپ قربان، ان کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں ہوتی رہے اور ہم تک سے مت نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے. یہ سنیاں ہماری سستی، ہماری غفلت اور ہمارے سننے کا نتیجہ ہے کہ آج بے ادبوں اور گستاخوں کی زبانیں خراب ہو گئی ہیں اور جو ان کے منہ میں آتا بکواس کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہوتا کہ ہم آج کے رسول ہیں اور ہم حضور کے لیے کتنا مرنا اور سب کچھ قربان کرنا جانتے ہیں تو ان
کہ زمین کا جھگڑا ہو، مکان کا جھگڑا ہو، 10-20 تولے 50-100 تولہ سونا ہو، اس کا جھگڑا ہو جائے تو ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اور حضور کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں ہوتی رہے، ہم دس سے مت نہیں ہوتے ہیں؟ ہمارے خون میں کوئی جوش پیدا نہیں ہوتا. کیا بات ہے؟ ہماری بہو بیٹی کی طرف کوئی ٹیڑھی نظر کر کے دیکھے تو ہمارا خون کھول جاتا ہے اور ہم لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اور جس کے قدموں کی دھول پر بیٹیاں قربان، بیٹے قربان، ماں باپ قربان، ان کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں ہوتی رہیں اور ہم تک سے مس نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے. سبحان اللہ. یہ سنیوں ہماری سستی، ہماری غفلت اور ہمارے سننے کا نتیجہ ہے کہ آج بے ادبوں اور گستاخوں کی زبانیں دراز ہو گئی ہیں اور جو ان کے منہ میں آتا ہے بکواس کر رہے ہیں. اگر ہم نے اپنے عمل سے یہ ثابت کیا ہوتا کہ ہم عاشق رسول ہیں اور ہم حضور کے لیے کٹنا مرنا اور سب کچھ قربان کرنا جانتے ہیں تو لیکن اگر کوئی ہمارے ایمان کو چھوڑنا چاہے، کوئی ہم پر حملہ آور ہو، کوئی ہمیں چھیڑے تو پھر ہمیں چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ہمیں حق حاصل ہے جو نہیں کہ ہم اپنے گھر کی حفاظت کریں. ہم کسی کے گھر پر حملہ نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی ہمارے گھر پر حملہ آور ہو جائے تو ہمیں اپنے گھر کو بچانا چاہیے یا نہیں؟ تو آج ہمارے ایمانوں پر ڈاکہ پڑ رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، تو اپنے ایمانوں کو بچاؤ، اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو. جان چلی جاؤ تو چلی جائے مگر ایمان نہ جائے. ایمان کی حفاظت کرو اور ایمان کی حفاظت اس میں ہے تو کسی اللہ کے ولی سے وابستہ ہو جاؤ. اور حضرت علامہ مولانا محمد اسلم صاحب سے وابستہ ہو جاؤ، اسلم ہو جاؤ گے، سلامتی میں آ جاؤ گے، اسلام بن جاؤ گا، مسلمان بن جاؤ گے، مسیح و فرما بردار ہو جاؤ گے. کسی اللہ والے کا دامن تھام لو اور پھر اس کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرو، انشاءاللہ ایمان سلامت رہے. اور ایمان سے بڑھ کر کوئی پیاری دولت نہیں. ایک بات اور عرض کریں، جو میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں ان کتابوں میں پڑھا ہے، بزرگان دین میں لکھا ہے. سلطان العارفین حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، یہاں سلطان العارفین حضرت باجرود بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً بہت عرصہ ہو گیا کتاب میں پڑھا تھا. سلطان العارفین حضرت باجرود بستانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ میرا ایمان سلامت رہے وہ درود و سلام کی کثرت کرے، درود و سلام کی کثرت کرے. کیونکہ جب وہ روزانہ درود و سلام پڑے گا اور کثرت سے پڑے گا اور اس کا درود و سلام روزانہ حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوگا تو پھر حضور کی اس پر نظر ہو جائے گی، خاص توجہ ہو جائے گی. اور پھر بڑی سیدھی سی بات ہے جس پر سرکار کی خاص توجہ اور نظریں کریں، وہ اس کو ایمان سے کیا خطرہ. تو درود و سلام پڑا کرو. یہ جو روکنے والے ہیں ان کے پیچھے مت لگو، یہ خود تو محروم ہیں، یہ دوسروں کو بھی محروم کرنا چاہتی ہے. بندو یہ خود تو گمراہ ہو، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. ان سے بچو اور کثرت سے اپنے آقا و مولا پر درود و سلام. مجھے کراچی میں ایک شخص نے کہا کہ تم فلان کیوں کرتے، میں تو صرف کرتے ہیں نبی کے روز میں باتیں میں پڑا اسلام ہم کرتے ہیں اپنے آقا و مولا پر تمہیں کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ جو تیرے باتیں پہ پڑے روز روز کو بھی سارے باتیں دینا پڑے.
ہم سلام پڑھنے والے حضور کے غلام اور پڑھ رہے ہیں اپنے آقا۔ مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے، مجھے کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو اس طرح ان کو جواب دیا کرو، بات مباح سے کرنے کے علماء کا کام ہے۔ درود و سلام کثرت سے پڑھو اور درود و سلام کا ورد جاری رکھو، سرکار کی نظر کرم رہے گی، اور جس پر سرکار کی نظر کرم ہوگی اس کے ایمان کو تو ہم پانچوں وقت اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے رستے پر چلا، ان لوگوں کے رستے پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور جن پر اللہ نے انعام کیا ہے وہ انبیاء ہے، صدیقین ہے، شہداء ہے اور صالحین ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ جب ہم اس رستے پر چلیں گے، پیچھے پیچھے چلیں گے، تو سب سے پہلے ہمارا تعلق، ہمارا رابطہ، ہماری نسبت کس سے ہوگی؟ صالحین۔ جب تک صالحین سے نسبت پیدا نہیں کریں گے، جب تک ان کی خدمت میں جائیں گے نہیں، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے نہیں، ان کا طور طریقہ معلوم کیسے ہوگا؟ اور ایک بات میں اور عرض کروں، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حکم دے رہا ہے کہ ایمان والے پانچوں وقت ان اللہ والوں کے طریقے پر چلنے کی میری بارگاہ میں دعا کرو۔ اور میں ایک بات اپنے بزرگوں کی برکت سے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے کہ مشرق، مغرب، جنوب، شمال میں جتنے بھی اولیاء اللہ کے کتب ڈال ہوئے ہیں سب سوئے کسی اور فرقے میں کوئی زمین نہیں۔ تم دوسرے فرقوں میں متحد دکھا سکتے ہو، فلسفی دکھا سکتے ہو، منطقی دکھا سکتے ہو، علامہ دکھا سکتے ہو، مگر کوئی غوث اعظم نہیں دکھا سکتے، کوئی خواجہ غریب نواز نہیں دکھا سکتے، کوئی گنج بخش اور گنج شکر نہیں دکھا سکتے۔ اولیاء اللہ ہوئے ہیں تو اہل سنت و جماعت میں ہوئے ہیں، معلوم ہوا اہل سنت و جماعت کا راستہ ہی سیدھا ہے۔ اگر اولیاء اللہ کا راستہ سیدھا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیم نہ دیتا کہ ان کا راستہ مجھ سے چلا۔ اللہ تو جتنے بھی اولیاء اللہ ہوئے چاروں سلسلوں کے ان کے حالات پر کر دیتے، سب ختم گریب کے کام، نظر نواز کے کام، بزرگان دین کے مزارات پر جا کر اقتصاد خیر کرنے کے قائم، مشکلات میں اپنے پیروں سے اور اپنے مرشدوں سے مدد مانگنے کے قائل۔ یہ سب چیزیں تمہیں ان کے حالات میں ملیں گی، ایک دو مثالوں میں عرض کر دوں گا، ذرا توجہ کرو۔ دیکھو چشتی حضرات سب سے پہلے توجہ کریں، چشت اہل بہت خواجہ قادقان معین بے کسان والی ہندوستان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ عنہ۔ پچھلے سال اللہ نے کرم فرمایا تو میں حضرت کے وقت پر حاضر ہوا، پچھلے سال ان دنوں میں وہاں تھا انڈیا، اور بڑا کرم ہوا جو میں بڑی محفل میں نہیں بتا سکتا۔ ہم کس طرح مانو، خدا کی قسم آج بھی جو زیارتوں کا شرف بخشتی ہے، نعمتیں عطا فرماتی ہے، کرم فرماتی ہے، جو چاہتی ہے جس کو چاہتی ہے بخش دیتی ہے، آج بھی دے رہے ہیں، آج بھی ڈیوٹیاں لگا رہے ہیں، آج بھی وظیفے مقرر کر رہے ہیں۔ لوگ تو ضرور مر گئے، دہل گئے لوگ، سینکڑوں برس ہو گئے، دنیا بھی پھر گئے ہوئی نہیں، آج بھی زندہ جہاں جانا چاہتے ہیں جاتے ہیں، فرشتے ان کی غلامی کرتے ہیں، بادشاہوں کی طرح سیر و سیاحت فرماتی ہے، اور آج بھی باطنی اور روحانی طور پر نظام ان کے ہاتھ میں ہے۔
صرف ایک بات کر دوں، یہ ضمن آ گئی ہے، میں بھول جاؤں تو مجھے یاد کروا دینا کشتیوں کی بات۔ کس نے لکھا ہے؟ نوٹ کرو، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، اور کہاں لکھا ہے؟ ان کی کتاب ہے انفاس العارفین، خود ان کی اپنی تصویر، اس کے اندر انہوں نے لکھا، میرے پاس کتاب موجود، لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ ولی اللہ کے والد ماجد کا نام تھا شاہ عبد الرحیم صاحب، وہ بڑے ولی اللہ، تو شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد خواجہ خواجگان قطب العارفین سراج السالکین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف پر زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت بابا فرید شکر گنج کے پیر اور سلطان الہند خواجہ غریب نواز کے مریض، بہت بڑی سرکار ہے، پاک پتن شریف ہے۔ خواجہ قطب الدین، ہم اگر کوئی کہیں کہ بھئی خواجہ غریب نواز کے کامل اور ولی اللہ ہونے کی کیا دلیل ہے، ہم کہیں گے خواجہ قطب الدین دلیل ہے۔ خواجہ قطب الدین کے کامل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ بابا فرید شکر گنج دلیل ہے۔ بابا فرید شکر گنج کے کامل ہونے کی کیا دلیل ہے؟ خواجہ نظام الدین اولیاء دلیل ہے۔ جب انہوں نے آگے ولی بنائے تو جو خود ولی ہوگا وہ دوسرے کو ولی بنائے گا، جو خود ہی نہیں ہے وہ دوسرے کو کیا بنائے گا۔ میں ایک مرتبہ پاک پتن شریف حاضر ہوا، اندر بیٹھا ہوا تھا، باہر کوئی آیا، اس نے آ کر اپنے انداز سے کچھ کہنا شروع کر دیا، قسم خدا کی جھوم جھوم گئی۔ اس کہنے والے نے کہا، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ معبود الہی، جس نے اس در پہ گردن جھکائی بن گیا وہ معبود الہی۔ دیکھو کلیر میں جا خواجہ صابر پیا ہے یگانا، تیرا قائم رہے آستانہ۔ خواجہ گنجے شکر گر کرم کی نظر میں دیوانہ، تیرا قائم رہے آستانہ۔ سنو سنو، یہ شیخ الاسلام بابا فرید شکر گنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت داتا صاحب کے مزار پر جاتے تھے نا لاہور، تو اپنی داڑھی سے جھاڑو دیا کرتے، اپنی داڑھی سے وہاں کی زمین صاف کیا کرتے تھے۔ دونوں آج کل کے یہ ملا دیکھتے تو ان پر کتنے فتوے لگا، مگر اولیاء اللہ کے درجے اور مرتبے کو اولیاء اللہ ہی سمجھ، یہی جوہر کی قدر جوہری ہی کر سکتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ذرا غور سے سنو، شاہ ولی اللہ لکھتے ہیں کہ میرے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب، یہ بڑی ولی اللہ، وہ خواجہ خواجگان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار شریف کی زیارت کرنے کے لیے کہیں یہ بھی دہلی میں، شاہ ولی اللہ اور ان کے بعد بھی دہلی میں تھے، اور ان کا مزار شریف بھی دہلی میں، تو اکثر زیارت کے لیے وہ جاتے تھے۔ فرماتے ایک دن جو گئے تو دور ہی کھڑے ہو گئے، یہ خیال کر کے کہ میں گناہگار اس مقدس آستانے پر جانے کے قابل ہوں، یہ سمجھ کر قابل سجدہ نہیں اپنی جبین، دور ہی سے ہم کسی کا آستہ دیکھاتے، دور ہی کھڑے ہو گئے۔ فرماتے روح ایشاں ظاہر شدہ، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی روح مجسم ہو کر ظاہر ہوئی۔
وہ فرمودن پیش کر دیا اور فرمایا کہ آ جاؤ. تو شاہ عبد الرحیم صاحب کہتے ہیں ہمت ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اتنی بڑی سرکار مگر حکم کی تعمیل کرتے ہوئے 2-4 قدم میں نے آگے کیے. پھر کھڑا جب پھر کھڑا ہو گیا تو کیا دیکھا کہ خواجہ قطب صاحب نے آسمان کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. فرماتے ہیں میں نے بھی دیکھنا شروع کر دیا کہ یہ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کیا دیکھا کہ ایک نورانی تخت تھا جس کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا اور وہ فرشتے انسانوں کی شکل میں متشکل تھے. تخت کو 4 نے اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا ہے اور وہ نیچے آ رہے. دیکھتے دیکھتے وہ نیچے آ گئے. مزار شریف کے پاس ہی ایک کبوتر تھا, وہاں تخت کو رکھ دیا. اس تخت پر سے ایک بزرگ اترے اور وہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے گلے ملے. سلام کلام مزاج پرسی کے بعد آہستہ آہستہ وہ باتیں کرتے رہے کافی دیر. تو پھر آپس میں وہ گلے ملے, مسافہ کیا اور وہ بزرگ جو آئے تھے وہ تخت پر بیٹھ گئے اور فرشتوں نے اسی طرح تخت اٹھا لیا اور وہ آسمان کی طرف چڑھنا شروع ہو گئے. یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے وہ نظروں سے غائب ہو. تو فرماتے ہیں حضرت خواجہ قطب صاحب پھر میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آگے آ جاؤ. فرماتے میں تیرا خبر آگے ہو گیا. اس طرح ہوتے ہوتے میں بالکل حضرت کے قریب چلا گیا. سلام عرض کیا, نیاز مندی کا ہدیہ پیش کر کے میں نے پوچھا کہ حضرت یہ بزرگ جو آئے تھے تخت پر بیٹھ کر یہ کون تھے؟ تو حضرت خواجہ قطب صاحب نے فرمایا کہ یہ خواجہ بہاؤالدین نقشبند تھے. میرے ساتھ کسی معاملے میں بات کرنی تھی, گفتگو کرنی تھی, اس واسطے آئے تھے. ارے ہم یہ سمجھتے ہیں مر گئے, قبروں میں دفن ہو گئے, سینکڑوں برس ہو گئے, ہڈیاں بھی گل سڑ گئی ہوگی, معاذ اللہ. نہیں, یہ زندہ ہے. تختوں پر بیٹھ کے جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جاتے ہیں. آپس میں مشورے کرتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور ان کو ہوائی جہازوں کی ضرورت نہیں. ان کے لیے نورانی تخت ہے اور فرشتے ان کے غلام. یہ اولیاء اللہ کی مگر پوچھو ان سے جن کو نظر آنا. آنکھ والا تیرے جلوے کا تماشا دے, پیتا کور کو کیا ہے نظر کیا. لیکن میں ایک بات یہاں اور بھی عرض کر دوں, ہم میں سے اللہ کے بدل سے آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں. لیکن اگر کوئی نہیں دیکھتا تو وہ کہے گا کہ صاحب اگر ان کو نظر نہیں آتا تو نظر تو ہمیں بھی کچھ نہیں آتا. تو پھر جس طرح وہ اندھے ہوئے اس طرح ہم بھی اندھے ہوئے, پھر ہم نے اور ان میں فرق کیا ہوئے؟ تو میں آپ کہوں بہت بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے, ہمیں بھی نظر نہیں آتا, ان کو بھی نظر نہیں آتا, لیکن ہم میں اور ان میں بہت بڑا فرق ہے. وہ کیا؟ سنو غور سے. اندھے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اندھا وہ ہوتا ہے جس کو خود کو نظر نہیں آتا مگر وہ نظر والوں کی, آنکھ والوں کی مان لیتا ہے. اور ایک اندھا وہ ہوتا ہے جو آنکھ والوں کی بولے دونوں ایک جیسے. مثلاً ایک اندھا آ رہا ہے, آپ اس کو کہیں آفجی آگے نہ آنا, آگے کنواں ہے, آگے کھڈا ہے, تو ہے, تو کہ میں نہیں مانتا. تو آپ کہیں کیوں نہیں مانتے؟ تو کہیں گے اس لیے تو مجھے نظر نہیں آتا. ہم کہیں گے تجھے تو نظر آنا ہی نہیں, لیکن کوئی آنکھ والے تجھے نہیں مانتا تو کیا پھر تیری مرضی. تو جو اندھا اپنی مرضی کرتا پھرے اور کسی آنکھ والے کی نہ مانے, کسی کھڈے پینے میں گر کے مرے گا یا نہیں؟ اور ایک اندھا وہ ہے کہ آ رہا ہے تو اس کو کسی آنکھ والے نے کہا جی آگے نہ آنا, آگے کنواں کھڈا ہے, تو وہ کہے گا بابا ذرا مجھے بتا دو, میں دائیں طرف چلا کروں بائیں طرف چلا کروں, ذرا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس خطرے سے نکال دو. تو جو اندھا آنکھ والے کی مانگنے اور دائیں بائیں ہو جائے وہ کنویں میں گرنے سے بچے گا یا نہیں؟ یاد رکھو, اندھے وہ بھی ہیں, اندھے ہم بھی ہیں, مگر وہ آنکھ والوں کی مانتے نہیں, ہم آنکھ والوں کی.
اگر ہم اندھے ہیں تو کیا ہوا؟ روز بات تو آنکھ والے، خواجہ غریب نواز تو آنکھ والے، داتا گنج بخش تو آنکھ والے، حضرت مجدد صاحب تو آنکھ والے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند تو آنکھ والے، اور تبھی تو یہ فرما رہے ہیں، خواجہ بہاؤالدین فرماتے ہیں ہمارے نزدیک کامل ولی وہ ہے جو روئے زمین کو اس طرح دیکھے جس طرح اپنے انگوٹھے کے ناخن کو دیکھتا ہے۔ یہ ان کی نظر کا حال ہے، یہ ان کی بصیرت کا عالم ہے کہ یہ آنکھ والے دیکھتے ہیں اور ہم آنکھ والوں کی مانتے ہیں۔ خیر یہ ضمن باتیں آ گئی، یہ اللہ والے زندہ ہیں، اللہ والے زندہ۔ بتاؤ نا شہداء زندہ ہے یا نہیں؟ جو شہیدوں کو زبان سے مردہ کہے یا دل میں مردہ گمان کرے وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ اور جو قرآن کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ تو میں ایک بات پوچھتا ہوں، بتاؤ شہید جب اللہ کی راہ میں شہید ہوئے تو ان کے جسموں سے روحیں قبض ہوئی ہیں یا نہیں؟ ان کو قبروں میں دفن کیا گیا یا نہیں؟ وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں، سینکڑوں برس ہو گئے یا نہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ کا حکم قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے واسطے یہی ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ معلوم ہوا جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ اگر اس کو مردہ ہونے کی دلیل بناؤ تو پھر شہیدوں کو مردہ کہنا پڑے گا، اور جو مردہ کہے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ تو ان کی روحیں قبض ہوتی ہے مگر حیات میں فرق نہیں آتا۔ ہم قبضے روح کے بھی قائل ہیں، حیات کے بھی قائل ہیں۔ روح قبض ہوتی ہے مگر حیات میں فرق نہیں آتا۔ یہ کئی مرتبہ بیان کیا ہے کہ روح زندگی کا سبب ہے، حیات کا خالق اللہ ہے، حیات کو قائم رکھنے والا اللہ ہے، اور اللہ نے سبب بنایا روح کو، اور اللہ سبب کے بغیر بھی مسبب قائم رکھ سکتا ہے۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں یاد رکھو، بعضوں کی روح قبض ہو جاتی ہے مگر وہ زندہ ہوتے ہیں، اور بعضوں کے جسم میں روح ہوتی ہے وہ مردہ ہوتے ہیں۔ کافروں کے جسموں میں روحیں موجود ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، لیکن قرآن میں اللہ فرماتا ہے مردے ہیں۔ معلوم ہوا کہ جس کا تعلق نہیں ہے نا اللہ والوں سے، جس کا تعلق نہیں ہے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ بازار میں ہو تو بھی مردہ، اور جس کا تعلق ہے حضور کے ساتھ وہ مزار میں ہو تو بھی زندہ، کیونکہ اصل میں زندگی نام ہے تعلق کے مصطفیٰ۔ کس طرح تعلق؟ کیونکہ ایمان زندگی ہے اور کفر موت ہے، ایمان ہے زندگی اور ایمان ملا حضور کی بارگاہ سے، تو ایمان کا مرکز حضور کی ذات ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شاخیں تو سبز رہے اور جڑ سوکھ جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاور ہاؤس میں انجن اور جنریٹر فیل ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ جائے، ختم ہو جائے، اور میرے تمہارے گھروں میں بلب جلتے رہیں؟ جب یہ نہیں ہو سکتا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مصطفیٰ مر گئے اور جہان زندہ رہے؟ سرکار تو مرکز حیات ہے اور سرکار اصل کائنات ہے، اور یہ جو شاخیں سرکار کے ساتھ ہے، پتے سرکار کے ساتھ ہے، وابستہ ہے، نسبت قائم ہے، وہ بھی زندہ ہے اور سر سبز اور تازہ۔ مردے وہ ہو گئے ہیں جن کا تعلق کٹ گیا، جن کی نسبت نہیں رہی۔ تو خیر چشتیوں، میں عرض کر رہا ہوں چشتیوں کو، سلطان الہند خواجہ غریب نواز سرکار اجمیری فرماتے ہیں میرے پیر و مرشد نے مجھے اس وقت اجازت اور خلافت دی جب میں تحت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک سب کچھ دیکھتا، تحت سرا سے لے کر عرش معلیٰ تک سب کچھ دیکھتا تھا، اس وقت میرے پیر و مرشد نے مجھے اجازت اور خلافت دی۔ اور پھر پیر و مرشد نے حکم دیا مدینے شریف جاؤ، وہاں سے تمہاری ڈیوٹی لگے، تو مدینے شریف گئے، 6 مہینے رہے۔ سرکار دو عالم نے لقب عطا فرمایا معین الدین کا، اور ڈیوٹی لگائی کہ جاؤ ہندوستان کی سرزمین کو کفر و شرک سے پاک کرو۔
تو آپ نے یہ ملا مولوی تو کافر مشرکی بنانا جانتے ہیں. خواجہ غریب نواز سرکار نے 95 لاکھ کافر کو مسلمان کیا. سارا راجپوتانہ، راجستھان، جے پور کا علاقہ سب آپ کو مسلمان کیا. تو بات یہ کرنی تھی کہ حضرت خواجہ غریب نواز نبی پاک کے حکم سے جب مدینہ طیبہ سے آئے اور ادھر شام، عراق، ایران اور افغانستان سے ہوتے ہوئے کابل کے رستے پشاور اور لاہور آئے تو حضرت داتا صاحب کے مزار پر 40 روز تک چلا کیا یا نہیں کیا؟ ابھی تک ہجرہ اعتکاف بناؤ. اور انہوں نے دیکھا کہ فیوز و برکات کے چشمے جاری ہیں تو یہ انہی کا شعر ہے کہ پورے ملک میں گونج رہا ہے. ٹرکوں اور بسوں اور منی بسوں اور رکشوں پر بھی لکھا ہوا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا اور نا کے سارا پیر کامل کاملارا رہنما. معلوم ہوا یہ سلسلہ قدیم سے شروع سے جاری ہے. اولیاء اللہ بزرگان دین کے مزارات پر جاتے اتحاد فیض کرتے اور وہ فرماتے فیض ملتا ہے. اگر یہ اہل اللہ کی قبروں پر جانا اور یہ عقیدہ رکھنا کہ فیض حاصل ہوتا ہے یہ شرک ہوتا تو مشرک کبھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا. مشرک کبھی نبی کریم کا پیارا نہیں بن سکتا. معین الدین نہیں ہو سکتا. خواجہ غریب نواز نہیں ہو سکتا. سلطان الہند نہیں ہو سکتا. اسی طرح حضرت امام ربانی امام مجدد الوصالی نقشبندیوں غور سے سنو. خود حضرت نے لکھا، کسی مرید کا قول نہیں کہ کوئی کہے بعد میں افراط و تفریط ہو گئی ہوگی. مجدد صاحب نے خود کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مبدأ و معاد. آپ کی اپنی تصنیف فارسی زبان میں میرے پاس موجود. حضرت مجدد صاحب فرماتے ہیں میری ایک روحانی منزل اٹک گئی، طے نہیں ہوتی. بڑے مجاہدے کی، ریاضت کی، عبادت کی، کامیابی نہیں ہوتی. فرماتے ہیں پھر کیا کیا کہ سیدنا غوث اعظم کی روح سے مدد مانگی. فرماتے ہیں غوث اعظم اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند ان دونوں بزرگوں سے مدد مانگی تو ان کی روحانی مدد سے میری وہ منزل ہے. تو بولو اگر بزرگان دین سے مدد مانگنا یہ شرک ہوتا تو شرک کرنے والا کبھی مجدد الفسانی نہیں بن سکتا. کبھی روحانی منزلیں طے کر کے اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا جس مقام پر حضرت مجدد صاحب پہنچے. اور حضرت مجدد صاحب کو ماننے کا دعویٰ تو ہمارے مخالفین بھی بہت کرتے ہیں. ان سے پوچھو کہ یہ حضرت مجدد صاحب نے خود لکھا ہے یا نہیں. نمونہ عرض کیا اسی طرح اگر میں آپ کو بتانے لگوں تو بحمداللہ یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ اولیاء کرام ان سب چیزوں کے قائل تھے. جو ان کا طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے. ہم ان کے نقش قدم پر ہیں. لہذا اپنے عقیدوں کے معاملے میں شک شبہ نہ کرو، تجزب نہ کرو. الحمدللہ ہم حق پر ہیں، صراط مستقیم پر ہیں. ہم اولیاء اللہ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلائے اور ان کے ساتھ وابستہ رکھے اور قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے. تو میرے بزرگوں اور دوستوں یہ ان اہل اللہ کے ساتھ وابستہ رہنا یہی صراط مستقیم پر، یہی صراط مستقیم ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں واقعی اس لائق نہیں تھا کہ میں کچھ عرض کرتا، مگر ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اپنے جذبات عقیدت و محبت کا مظاہرہ کیا. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.